السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کسی گناہ گار کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت و اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں تو کریں، وگرنہ اسے برا بھلا کہہ کر مزید بغاوت و سرکشی پر آمادہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھا، اور آئندہ اس گناہ سے عافیت کی دعا کریں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شراب پیتے ہوئے شخص کو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے جملے نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کے معاون نہ بنو۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کا ساتھی بن کر بد دعا نہ شروع کر دو کہ اللہ اسے رسوا کرے، اللہ اس پر لعنت کرے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو۔ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق اس وقت تک کچھ نہ کہتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اسے موت کس عمل پر آئی ہے۔ پھر اگر اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا تو ہم امید رکھتے کہ وہ بھلائی پا گیا، اور اگر اس کا خاتمہ شر پر ہوتا تو ہم اس کے اعمال کے برے انجام کا خوف رکھتے۔ اسی طرح ثابت البنانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا تو لوگ اس چور کو بد دعائیں دینے لگے، تو سیدنا ابو بردہ اسلمی اور عائض بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، اے لوگو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، بلکہ تم اس اللہ کی تعریف کرو کہ جس نے تمہیں اس گناہ اور سزا سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔